Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read the next part of Unit 19, Drug Abuse in Youth of Pakistan. Page number 168, last paragraph. Parents are the largest influence of external pressure for their young adults. کہ پیرنٹس والدین آر دا لارجسٹ انفلوئنس بہت بڑی اثر ہوتی ہے ان کی آف ایکسٹرنل پریشر بیرونی دباؤ کی فار دیئر ینگ ایڈلٹس اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے نوجوان بچوں کے لیے. دا لیول آف انزائٹی that families have about the studies and future goals of their siblings can adversely affect the progress and overall development of children. The level of anxiety پریشانی کا وہ درجہ وہ لیول that families have جو فیملی کو خاندانوں کو ہوتی ہے about the studies مطالعے کے مطابق and future اور مستقبل کے مطابق future goals اور مستقبل کے مقاصد کے مطابق of their siblings ان کے بہن بھائیوں کے حوالے سے کین ایڈورسلی افیکٹ تو وہ منفی انداز سے اس کو متاثر کر رہی ہے کس چیز کو دا پروگرس اینڈ اوور آل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن کہ چلڈرن جو کہ ترقی پذیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو افیکٹ کرتی ہے کس چیز کون سی چیز پیرنٹس کی وہ اوور ایکسپیکٹیشنس ٹھیک ہے. اچھا پریشر آن ڈیولپنگ مائنڈس has the potential to affect the nervous system and brain and can place youth at greater risk for abuse of drugs. Pressure دباؤ on developing minds ترقی پذیر ذہنوں میں has the potential یہ صلاحیت رکھتی ہے to affect کہ متاثر کر سکے the nervous system اعصابی نظام کو and brain اور دماغ کو کہ یہ پریشر جو ابھی ہم نے پڑھا وہ پریشر جو ہے وہ ترقی پذیر ذہنوں کو اس کو جو ہے خراب کر رہی ہے اس کو متاثر کر رہی ہے برین کو اور نروس سسٹم کو اینڈ کین پلیس یوتھ ایٹ گریٹر رسک فار ایبیوز آف ڈرگس. تو پھر اس کی رزلٹ کیا بنتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے یا یوتھ جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں وہ رسک اٹھاتے ہیں اور ڈرگ ایبیوز کی منشیات کی غلط استعمال شروع کر لیتے ہیں. پیرنٹل انٹرفیرنس اینڈ پریشر از therefore one of the most significant external trigger for pressures and can lead to a high risk environment for mental illness and addiction in students. پیرنٹل انٹرفیرنس والدین کی مداخلت اینڈ پریشر از therefore اور دباؤ one of the most significant external trigger. Trigger means stimulus محرک ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے والدین کی جو یہ مداخلت ہوتی ہے تو یہ ایک محرک ہے فار پریشرز دباؤ کی ایک محرک ہے اسٹوڈنٹس پہ یوتھ پہ اینڈ کین لیڈ ٹو اے ہائی رسک انوائرمنٹ فار مینٹل ایلنس اور اس کی کیا رزلٹ بنتی ہے کہ مینٹل ایلنس اینڈ ایڈکشن ان اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے. یہ ٹو یہاں پہ ریزلٹس دی گئی ہے کہ اٹ کین لیڈ ٹو اے ہائی رسک انوائرمنٹ فار مینٹل ایلنس اینڈ ایڈکشن ان اسٹوڈنٹس کہ مینٹل ایلنس ہو جاتی ہے اور دوسری بات کہ اسٹوڈنٹس عادی بن جاتے ہیں ڈرگ کے. بٹ فار پیرنٹس دا ڈور سوئنگز بوتھ ویز لیکن بٹ فار پیرنٹس کے لیے والدین کے لیے دا ڈور سوئنگز بوتھ ویز دروازہ دونوں طرف گھومتے ہیں. پیرنٹس کین انفلوئنس مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ اپنے بچے کو کس طرح ٹرین کرتا ہے کون سا راستہ اپناتا ہے. کیا وہ جو ہے اپنے بچے کو ٹارچر اگر کرے اس پہ دباؤ ڈالے کہ نہیں تم نے ہائی مارکس لینے ہیں نہیں تم نے پوزیشن لینی ہے دیکھو آپ کا یہ کزن جو ہے وہ پوزیشن لے رہا ہے آپ نہیں لے رہے ہمارے نیبرز یہ کر رہے ہیں اتنی پوزیشن لے رہے ہیں آپ نہیں کر رہے آپ ڈاؤن ہو رہے ہو یہ اس قسم کی باتیں اس کے ذہن میں ڈالے. یا پھر ایک اور طریقہ ہے اور طریقہ کیا ہے کہ تھرو ہیلدی
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہے کہ the door swings both ways. Parents can influence their children through healthy dialogue about risk factors, stress, and the dangers of drug use. یہ دیکھیں کیا طریقہ ہے کہ پیرنٹس کین انفلوئنس دیئر چلڈرن، اپنے بچوں کو پیرنٹس جو ہے والدین متاثر کر سکتی ہے تھرو ہیلدی ڈائلاگ، اچھے مکالموں سے اباؤٹ رسک فیکٹرز. اور وہ کس چیز پہ ہو؟ وہ ہو اباؤٹ رسک فیکٹرز، خطرے کے عوامل پر، اسٹریس دباؤ پہ، اینڈ دا ڈینجرز آف ڈرگ یوز، اور ڈرگ یوز کی منشیات کی جو غلط استعمال ہوتی ہے اس کے جو خطرے ہوتے ہیں اس سے بچے کو اویئر کر سکے. تو جب بچے کو آپ پہلے سے اویئر کر لو کہ اس کی جو ہے یہ خطرے ہے، یہ اس کی رزلٹ بنے گی، تو بچہ پھر کبھی بھی اس طرح نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. As custodian mean as نگران. Parents should wish their children to be successful. کہ پیرنٹس شوڈ وش دیئر چلڈرن ٹو بی سکسیزفل. پیرنٹس کیا کرے؟ وش کرے، وہ بتا دے کہ ہاں بچے ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کامیاب بنو، بٹ اس پہ پریشر نہ ڈالے. اینڈ ناٹ سکم ٹو دیئر ڈیمانڈس. اب ایک اور پوائنٹ آ گئی ہے کہ ناٹ سکم مین سر جھکانا، کہ پیرنٹس کیا کرے؟ پیرنٹس کبھی بھی سر نہ جھکائے اپنے بچوں کے ڈیمانڈس کے سامنے، جو کہ آج کل بہت ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس، کہ اب بچہ ایک ناجائز قسم کی وہ ڈیمانڈ کرے تو بھی پیرنٹس وہ اس کو پوری کرتے ہیں کہ نہیں یہ میرے بچے کی ڈیمانڈ ہے، میرا بچہ یہ چاہ رہا ہے اور میں اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں تو اس وجہ سے نہیں میں اپنے بچے کو یہ دوں گا. بہت سارے اس طرح کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے چیز سے، اس قسم کی باتوں سے آپ خود کو روک لیں. یہ ٹھیک ہے آپ بچے سے پیار کر رہے ہو، لیکن یہ آپ اس کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہو کہ اس کی ہر ایک بات کو آپ مان رہے ہو. Children learn more by what their parents do than what they say. اب یہاں پہ دیکھیں کہ چلڈرن سیکھتے ہیں more by what their parents do، جو ان کے پیرنٹس کرتے ہیں، than what they say، جو وہ کہتے ہیں. مطلب کہ جو پیرنٹس ان کو نصیحت کرتے ہیں، جو کچھ کہتے رہتے ہیں، بچے اس سے نہیں سیکھتے، بلکہ بچے اس سے سیکھتے ہیں جو کہ وہ لوگ کرتے ہیں. ان کے پیرنٹس جو کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جو کام ہوتے ہیں، جو ہیبٹس ہوتی ہیں، اس کو بچے اپناتے ہیں. ایز اس سے ریلیٹڈ وہ ایک کوٹ ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو یس آف کورس ایکشنز کو دیکھتے ہیں، ورڈس کو نہیں. Children learn more by what their parents do than what they say, and if they see that their parents cope with pressure in a negative way, it sends a powerful message to their children. اب یہاں پہ دیکھیں کہ بچے جب دیکھ لے، if they see، اگر وہ دیکھ لے that their parents، کہ ان کے والدین کوپ مقابلہ کرتے ہیں، نمٹتے ہیں with pressure، دباؤ سے، in a negative way، ایک منفی طریقے سے کیا مراد ہے کہ بچے جب دیکھ لے کہ اگر ان کے پیرنٹس پہ کچھ پریشر آ جائے، کچھ دباؤ آ جائے، کچھ سٹریس ہو، ٹینشن میں ہو، تو وہ جھگڑنے لگتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں، یا اس طرح کا جو ہے خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی اور کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، غلط طریقہ اپناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بچے وہ دیکھ لیتے کہ ان کے پیرنٹس پہ جب اس قسم کوئی بھی پریشر آتی ہے اور وہ اس سے نمٹنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی غلط طریقہ اپناتا ہے، کوئی نیگیٹو وے اپناتا ہے، تو اٹ سینڈز اے پاورفل میسج. تو یہ ایک مضبوط میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے اپنے بچے کو. ٹھیک ہے. کہ والدین اس سے، اپنے ان ایکشن سے، ان نیگیٹو وے سے اپنے بچے کو ایک پاورفل میسج دے رہا ہے کہ اس طرح نمٹنا ہے پریشر سے، جو کہ غلط طریقہ ہے. The pressure that adults put on themselves both as individuals and parents trickles down to kids. اور جو پریشر ایڈلٹس لیتے ہیں، جوان لیتے ہیں about on themselves both as individual and parents، as individual ہو یا پھر انفرادی ہو یا پھر as والدین ہو، جو پریشر وہ لیتے ہیں تو وہ منتقل ہوتا ہے ان کے بچوں تک. We must start early to help teens develop a positive self-image and create healthy approaches to dealing with life. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پہلے سے بچوں کو، ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں، ان کو سکھانی چاہیے کہ وہ اپنی خود تصویری، اپنی
پازیٹیو خود تصویری ڈیولپ کر سکے اینڈ کریٹ ہیلدی اپروچز ٹو ڈیلنگ ود لائف، کہ زندگی سے نمٹنے کے لیے ان کو صحیح طریقے اپنانے چاہیے، وہ زندگی سے نمٹنے کے لیے صحیح طریقے اپنائیں. When students try to alleviate pressure or stress, illegal substances make for a viable option. اب جب اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، ٹرائی ٹو ایلیویٹ مین کم کرنا، پریشر اور اسٹریس، جب وہ دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللیگل سبسٹانسز، ناجائز مادے، میک فار اے وائبل آپشن، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ناجائز مادوں کا، اللیگل سبسٹانسز کا انتخاب کرتے ہیں، ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. These illicit drugs are easily and cheaply available everywhere in our country. اور یہ ناجائز غلط چیزیں، یہ منشیات جو ہے وہ آسانی سے اور کم قیمت پر اویلیبل ہے، چیپلی کم قیمت پر، ایزیلی آسانی سے اویلیبل ہے، دستیاب ہے، ایوری ویئر ان آر کنٹری، ہمارے کنٹری میں تقریباً ہر جگہ یہ ڈرگس جو ہے یہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم قیمت پر دستیاب ہے. In addition, in many college and university events, alcohol and drugs are glorified and used as sign of pleasure and romance. اور اس سے بڑھ کے ایک اور بات کہ in many college and university events، بہت سارے کالج اور یونیورسٹی کے ایونٹس میں، پارٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ الکوہل اینڈ ڈرگس آر گلوریفائڈ، تو الکوہل اور ڈرگس جو ہے وہ ایز جو ہے اب ایک شان و شوکت کے لیے، ایک عظمت کے طور پر لی جاتی ہے، استعمال ہوتی ہے، اینڈ یوزڈ ایز سائن آف پلیئر اینڈ رومانس، اور ایز رومانس اور ایز خوشی کے طور پہ یہ یوز ہوتی ہے، ایک سائن، ایک سمبل ہے. ٹھیک ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جو اسٹوڈنٹس جو یہ ڈرگس زیادہ یوز کرتے ہیں پارٹیز میں، جو بہت زیادہ شو آف کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ڈرگس لیتے ہیں، تو اس کو کائنڈ آف ایک سائن سمجھی جاتی ہے پلیئر اینڈ رومانس کی. The graduating youth usually purchase drugs through dealers or agents who are just a phone call away, and their cell numbers are easily exchanged among peers. ایک اور بات کہ the graduating youth usually purchase drugs خریدتا ہے عموماً through dealers، ان ڈیلرز اور ایجنٹس یا کارندوں سے who are just a phone call away، جو کہ ایک فون کے فاصلے پر ہوتے ہیں، اینڈ دیئر سیل نمبرز آر ایزیلی ایکسچینجڈ امونگ پیئرس، اور ان کے دیئر مین کے ڈیلرز کے، ایجنٹس کے جو فون نمبرز ہوتے ہیں، جو سیل نمبرز ہوتے ہیں، تو وہ آسانی سے منتقل ہوتے رہتے ہیں امونگ پیئرس، ہم جماعتوں میں، ہم عمر میں، ہم اور دوستوں میں. ٹھیک ہے، کہ یونیورسٹی میں جب ایک اسٹوڈنٹ کے پاس ہو، اس کو پتہ چلے کہ اچھا یہ دوسرا لڑکا یا دوسری اس طرح اسٹوڈنٹ بھی جو ہے انوالو ہیں اس میں، اس کو بھی ڈرگس چاہیے، تو وہ اس کو اپنا وہ ڈرگ ڈیلر کا نمبر دے دیتا ہے، پھر اسی طرح وہ دوسرے کو دیتا ہے، وہ تیسرے کو دیتا ہے، تو اسی طرح وہ ایکسچینجڈ ہوتے ہیں وہ سیل نمبرز ایزیلی. The contact numbers of drugs dealers and agents are also widely distributed in students' hostel, college cafeterias, and other places that are generally hidden from the eyes of law enforcing agencies and convenient to the students. اب اور بات کہ یہی کنٹیکٹ نمبر جو ہے ڈیلرز کا، ڈرگ ڈیلرز کے اور ایجنٹس کے، تو وہ وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، تقسیم ہو چکے ہیں ان اسٹوڈنٹ ہاسٹلز میں، کالج کیفیٹیریاز میں، اینڈ ادر پلیسز، اور باقی جگہوں میں، دیٹ آر جنرلی ہڈن، جو کہ پوشیدہ ہے، فرام دا آئیز آف لا انفورسنگ ایجنسیز، جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے چھپے ہوئے ہے، پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، اینڈ کنوینئنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے، کہ اس نمبر تک پہنچنا اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی آسان ہے، لیکن جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہے ان سے یہ ہڈن ہے، پوشیدہ ہے. Regrettably, some elements of law enforcement agencies are also colluding with drug mafia. ایک اور بات کہ regrettably، افسوس سے، some elements، کچھ عناصر of law enforcement agencies، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کچھ عناصر، کچھ لوگ اس طرح ہے، are also colluding، جو کہ تعاون کرتے ہیں with drug mafia، اس ڈرگ مافیا سے، اس ڈرگ مافیا کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں.
This nexus has made the availability of the lethal drugs far more convenient for the youth. So this nexus mean connection. This connection has made the availability, इसकी दस्तयाबी जो है ऑफ द लीदल ड्रग्स, इस मोहलिक, इस ख़तरनाक ड्रग्स की फॉर मोर कन्वीनियंट, बहुत ज़्यादा आसान फॉर द यूथ के लिए, जवानों के लिए, कि इस कनेक्शन ने, कौन से कनेक्शन ने, कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो भी सम टाइम रिग्रेटिवली उनमें से भी कुछ उनके लोग होते हैं जो कि मिले हुए होते हैं, ताउन करते हैं ड्रग माफिया से। तो इस कनेक्शन ने जो है यूथ के लिए ये एक बहुत ही ये काम आसान कर दिया है, इस ड्रग तक पहुंचना और ड्रग को लेना, यूज़ करना, अब्यूज़ करना। ठीक है, तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक बात है। ठीक है, इसको स्टॉप करना चाहिए, बट रिग्रेटिवली ये हो रहा है हमारी कंट्री में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी पार्ट हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।